کا علاقہ جو ہے وہ سنی اکثریت کی آبادی والا ہے اور پارا چنار ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ اکثریت آبادی وہاں موجود ہے۔ جب سے یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو کانوائے کی صورت میں گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں، 5 10 15 20، تو وہ ایف سی اور فوج کے جوانوں کے اس پروٹوکول میں چلتی ہیں۔ ایران اگر اکنامکلی گروتھ کر رہا ہے چابہار کے ذریعے، تو گوادر کے ذریعے پاکستان کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بخاص عزیز دوستو، پارا چنار، لہو لہان اور پورا پاکستان اس وقت سوگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے بڑھ کر انسانی جان کا ضیاع، انسانیت کا ضیاع ہے، اور میں تعزیت کرتا ہوں ان تمام گھرانوں سے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جن کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا اور انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ بات میں تھوڑی سی تاخیر سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکستانی سوشل میڈیا کو بھی مانیٹر کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پارا چنار کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ فوج پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج یہاں آپریشن کیوں نہیں کر رہی۔ میں نے اس حوالے سے بھی دیکھا اور اس کے ساتھ پھر کچھ لوگوں نے پراپرلی یہ کہا کہ یہ سنی شیعہ فسادات پلانڈ ہیں حکومت کی جانب سے۔ کچھ اصحاب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا ہے، اس لیے اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ میرا دل کیا کہ میں اپنی عقل پہ ماتم کروں یا ان لوگوں کی عقل پہ ماتم کروں کہ میں کیسے اندھے سماج کا حصہ بن چکا ہوں۔ پارا چنار کی دفاعی حیثیت کو، اس کی جو دفاعی لوکیل ہے اور پاکستان کی جو کرم ایجنسی ہے وہ کہاں موجود ہے، اس کی سراؤنڈنگز کو، اس کی باؤنڈریز کو سمجھے بغیر اداروں پہ تنقید کرنا اور اس طرح سلیپنگ سٹیٹمنٹس دے دینا، یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ غیر مہذبانہ اور وطن سے وفاداری کے مترادف نہیں ہے۔ میں اسے غداری کے قریب سمجھوں گا کہ جب آپ اپنے بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے 2 لحاف لیے ہوئے ہیں، مٹکا آپ کا بھرا ہوا ہے اچھے کھانے کھا کے، اور جو آپ کی نظر میں آ رہا ہے آپ اس میں، جو منہ میں آ رہا ہے آپ بکے جا رہے ہیں۔ اب کچھ حقائق ہیں جو میں نے دیکھے ہیں اور وہ حقائق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے تو پارا چنار دیکھیں کہ موجود کہاں ہے۔ کرم ایجنسی میں ہے اور اس کو ملک کے ساتھ صرف ایک سڑک ملاتی ہے جو سدا کے علاقے سے ہو کے گزرتی ہے۔ سدا کا علاقہ جو ہے وہ سنی اکثریت کی آبادی والا ہے اور پارا چنار ہم سب جانتے ہیں کہ شیعہ اکثریت آبادی وہاں موجود ہے، اور اس سے کرم ایجنسی کی جو سرحد ہے وہ کہاں لگتی ہے؟ افغانستان کے جو شہر کابل ہے، جو دارالخلافہ ہے، اس تک براہ راست رسائی ہے، اور افغانستان کے 4 وہ صوبے اس سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کے داعش اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالبان ہے ان کا وہاں پہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور وہ اینٹائی شیعہ جو فیکٹ ہے، جو ایکٹ ہے، وہ وہاں سے ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی رہیں اس میں ان 4 صوبوں سے براہ راست امداد آتی رہی۔ پاکستان نے اس حوالے سے افغانستان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں انہیں بھی بارہا متنبہ کیا، بتایا، عالمی دنیا کو بھی بتایا، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ افغانوں کی سپورٹ کرنے کی یہ بھاری قیمت اس وقت پاکستان چکا رہا ہے، اور ایک نئے سرے سے یہ وار اس وقت شروع ہوئی جب افغان مہاجرین کو ان کے وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر میرے وطن کو ایک مرتبہ پھر جو ہے لہو میں نہلانے کی یہ مذموم کارروائیاں جاری ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سدا کا جو علاقہ ہے وہ سنی اکثریتی علاقہ ہے، اور یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں زمینوں کے جھگڑے رہتے ہیں، خاندانی دشمنیاں رہتی ہیں۔ یہ جو ایک ہی سڑک ہے جو سدا سے ہو کر ملک کے ساتھ ملاتی ہے پارا چنار کو، کرم ایجنسی کو، اور اس ایک سڑک پہ جب سے یہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو کانوائے کی صورت میں گاڑیاں اکٹھی ہوتی ہیں، 5 10 15 20، تو وہ ایف سی اور فوج کے جوانوں کے اس پروٹوکول میں چلتی ہیں، سیکیورٹی کا ایک حصار ہوتا ہے۔ اب یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے، یہ جو پراپر پلان کر کے کیا گیا ہے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ آپ کا را
آپ کا NDS، آپ کا موزاد انوالو ہے. داعش اور تحریک طالبان تو ایک الگ فیکٹر ہیں. ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ 5th جنریشن وار کے ذریعے پاکستان کو معاشی طور پر عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ ادارے، جیسے مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں ہے، پاک فوج، ISI، MI، آپ کے دیگر جو پیراملٹری فورسز ہیں، ان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ عوام میں ان کے خلاف ایک جوالا مکھی پھوٹ سکے، ایک نفرت جنم لے سکے. لیکن وہ بات کرنے والے، یہ سب جو یہ ایکٹیویٹیز کرنے والے شرپسند جو عناصر ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستانی عوام چاہے جتنی مرضی جذباتی ہو جائے، وقتی غصہ نکال لیتی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی وفاداریاں اور ان کی محبت اپنے اداروں سے اور اپنے ملک سے جڑی ہوئی ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر انوالو ہے، وہ ہے ایران. ایران کیوں انوالو ہے؟ ایران اس واقعے کے اوپر بڑی کھل کے سٹیٹمنٹس دی ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس دی ہیں جو اسے نہیں دینی چاہیے تھی. اسے سفارتی ادب اور آداب کا خیال رکھنا چاہیے تھا. اس لیے ایران کو تکلیف ہوئی کہ چابہار گوادر ایکٹیو ہو چکا ہے. چابہار اس وقت وہ ڈیڈ ہو رہا ہے، چابہار کا معاملہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ایران اگر اکنامکلی گروتھ کر رہا ہے چابہار کے ذریعے، تو گوادر کے ذریعے پاکستان کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور جو یورپین کنٹریز ہیں، جس میں اسرائیل سر فہرست ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے امریکہ کے بعد، وہ پاکستان کا کیوں بھلا ہونے دیں گے؟ جہاں ایران اور چابہار کا معاملہ ہے، تو وہاں پہ امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں، ان کی بھی انفلوئنس اور مفادات اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں. یہ خطہ ایک ایسا خطہ ہے جو سرسبز و شاداب ہے، اور ایسی شادابی کائنات کے کسی اور خطے میں دکھائی نہیں دیتی. قدرتی وسائل کی بات کی جائے، آپ معدنیات کی بات کی جائے، موسموں کی بات کی جائے، خیر بات آگے بڑھتی جائے گی. اس بات کو میں تھوڑا سا اس لیے ابھی مختصر کروں گا، اور یہ زیر لب زیریں سطح پہ بات کرتا ہوں کہ اگر چائنا سی پیک کی سطح پہ یہاں پہ کامیاب ہوتا ہے، اور اس کی یہ بالادستی اکانومی سے آگے بڑھ کے پھر پوری دنیا میں پھیلتی ہے، تو اس کا براہ راست امریکی مفادات کو نقصان ہوتا ہے. امریکہ اس لیے کبھی IMF کے ذریعے، کبھی سیاسی دباؤ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ MI6 جو ہے وہ بھی اس خطے میں بڑی ایکٹیو ہے مبینہ ذرائع کے مطابق، اور ان کے ذریعے یہاں پہ ایک نیا ڈرامہ آئے روز کوئی نہ کوئی کھیل اس ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے. اس طرح پھر افغانستان اور افغان مہاجرین کی جو پالیسی ہے، حکمت عملی ہے، اس میں پہلے بات کر چکا ہوں. فرقہ وارانہ فسادات اسی لیے پورے ملک میں کرائے جا رہے ہیں، دہشت گردی کو اسی لیے ان جو فنڈرز ہیں، یہ جو دنیا کے وہ ممالک جن میں امریکہ ہو گیا، MI6 کی بات میں نے کر لی، پھر اسرائیل ہو گیا، اسی لیے وہ فنڈ کر رہے ہیں پاکستان میں ایسی شرپسند قوتوں کو، ایسی شرپسند عناصر کو، کہ یہاں پہ کسی بھی قسم کی اگر سٹیبلٹی آئے گی تو پھر یہ ملک گرو کرے گا، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان انڈیا کو ہوگا، انڈیا کے بعد امریکہ کا ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا کہ شنگھائی کانفرنس بہت اعلیٰ سطح پہ ہوئی، پوری دنیا میں پاکستان کی جو ہے وہ تعریف کی گئی، تو یہ انڈیا سے کہاں برداشت ہوتی ہے، یہ امریکہ سے کہاں برداشت ہوتی ہے. اور پھر شنگھائی براہ راست آپ کو پتہ ہے کہ چائنا سے جڑا ہوا ایک فورم ہے. اب 5th جنریشن وار کے ذریعے یہ سارا کارنامہ کیا جا رہا ہے. پارا چنار میں جو ہوا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، کسی بھی سطح پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت صبر سے، ضبط سے، تحمل سے کام لینا چاہیے. اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ APS پشاور کا معاملہ ہوا، اس میں دھرنا چل رہا تھا، پھر وہ دھرنا وائنڈ اپ ہوا. آج ایک مرتبہ پھر ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی مطالبات ہیں وہ ایک طرف رکھے جائیں. ملک کو اس وقت کسی بھی قسم کے کنٹینر کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ، میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سوجھ بوجھ کا اگر مظاہرہ کریں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اور اس مظاہرے کو پارا چنار کے ان سوگوار خاندانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے ملتوی کر دیں، اور کچھ عرصے کے بعد، چاہے وہ 10 دن ہے، چاہے 5 دن ہے، چاہے ہفتہ ہے، دوبارہ اس کو اناؤنس کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا جیسچر ان کا جائے گا، اور عوام میں بھی جو ان کا کھویا ہوا وقار ہے وہ مزید بحال ہوگا. عوام جس سطح پہ عمران خان کی سپورٹ کر رہی ہے اور جس سطح پہ انصاف چاہتی ہے، اس میں اس واقعے نے، چاہے وہ کسی نے بھی کیا، کیسے بھی ہوا، کیوں ہوا، انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے. میں یہاں بیٹھے ہوئے دکھ اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں. تو ایسے میں ان گھرانوں میں، ان ماؤں پہ، ان بہنوں پہ، ان بیٹیوں پہ، ان
ان بزرگوں پہ، ان بچوں پہ کیا بیت رہی ہوگی جنہوں نے اپنے کھو دیے ہیں۔ سو اس تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تو یہی گزارش کروں گا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر سے کہ اس وقت ملک کو کسی کنٹینر کی نہیں، آپ سب کی ضرورت ہے، تو ایک ٹیبل پہ جو ٹیبل پاکستان ہے اس پہ یکجا ہوں اور پاکستان کے لیے بہتر کر سکیں۔ ایک دفعہ پھر تعزیت ہے ان سوگوار گھرانوں سے، اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آرمی چیف سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے گزارش کروں گا اور علی امین گنڈا پور صاحب سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ مہربانی کریں اور ان مظلوم خاندانوں کی پوری داد رسی کریں، ہر سطح پہ، انصاف کی سطح پہ بھی، مالی سطح پہ بھی، جسمانی سطح پہ بھی، جیسے جیسے ریاست ان کا خیال کر سکتی ہے ویسے کیا جائے۔ اور وہ جو 4 صوبے ہیں افغانستان کے، جو دہشت گرد صوبے ہیں، ان کے اب باڑ سے کام نہیں چلے گا، اب وہاں پہ جدید ترین آلات کے ساتھ پاکستان کو اپنے بارڈرز کو سیکیور کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔